علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، وقال سبحانہ وتعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا اللهم محمد صل وعلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد وآل محمد سید الرجال المفضل، یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے زیور کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ مولا کا ہم تمام پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ زندگی کی ظلمتوں کو، زندگی کی تاریکیوں کو ہٹا کر اپنی راہوں سے راہ راست پر چلنے کے لیے صراط مستقیم کی استقامت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہم تمام کو عنایت فرمائی۔ یعنی قرآن پاک جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے حصے میں رکھی ہے۔ اس کے صحیح فہم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر اولیاء کرام کے سائے کو سایہ فگن فرمایا۔ آج اس مبارک موقع پر یہاں پر جتنے بھی غلامان مصطفیٰ وہ سگے در پنجتن پاک حاضر ہے، آپ تمام کو میں دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے جاوید صابری صاحب کی کوششیں اور کاوشیں اتنی رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ آج ہم ذکر ان ہستیوں کا جو اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی جنہوں نے دین اسلام کو چار چاند لگائے رکھے، ان کے نام کو، ان کے ذکر کو بلند فرمانے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ ہر ایک بندے کی زندگی کچھ نہ کچھ مصروفیات، اپنے اپنے کام، اپنے اپنے مصروفیات کے اعتبار سے گزر رہی ہے۔ بہت کم منتخب وہ قلب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنے کام لینے کے لیے منتخب فرمایا، اور ان تمام جس کے دل اللہ کے رسول کی رضا مندی کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کے کام کے لیے چنے گئے، وہ آپ تمام کے تمام یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ سب خوش نصیب حضرات اللہ رب العزت کی اس فہرست میں شامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آج کی خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں اس ہستی پاک سے جو آل نبی، اولاد علی، شہزادہ حضور غوث العظم، تاجدار ختم نبوت کے شہزادے، نور نظر، لخت جگر، گوشہ رسول، حضور سید وارث مہر علی شاہ قدس اللہ تعالی سرہ العزیز، جس کو دنیا سرکار سیدنا پیر نصیر الدین نصیر چشتی نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا مزار پنروار پاکستان میں گولڈا شریف میں واقع ہے۔ آپ کے ایک کلام سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کا آغاز کریں گے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں،
दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं, कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली आका, हम सब के सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली आका, गम के मारे हैं जमाने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं जमाने के सताए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबदे खजरा के मकीन, एक झलक आज दिखा गुंबदे खजरा के मकीन, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। शर्म इस्यां से नहीं उनके सामने जाया जाता, गुनाह इस कदर है कि रसूलुल्लाह की जालियों के सामने जाया भी नहीं जाता। शर्म इस्यां से नहीं उनके सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, इस चक्कर में ना पड़ ए उम्मती कलमा पढ़ने के बाद कि नबी इल्म में गैब जानते थे या नहीं। नबी के अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश न कर कि नबी मदीने में है तो यहाँ पर करम नहीं फरमा सकते। ऐसा नहीं है कि सरकार मदीना की तो वो जात है, क्या गम है सरे महशर सरकार निभा लेंगे, गौसे आजम के गुलामों को कमली में छुपा लेंगे। कर ले तू यकीन है दिल मुस्तफा की शफाअत पर, हसनैन के सदक़े में पूरी उम्मत को छुड़ा लेंगे। हर साज में जलवा है सरकार दो आलम का, आज जाएंगे खुद आका हम जब भी बुला लेंगे, आज जाएंगे खुद आका हम जब भी बुला लेंगे। तो ये जात वो जात बाबरकत है। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और नाम आते ही अबू बकर और उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर और उमर का लब पर, तू क्यों बिगड़ता है वो तो पहलू में सुलाए हुए हैं। और क्यों ना पड़ला तेरे आमाल का भारी हो नसीर। बल्कि कुरान की एक आयत करीमा से फिर नसीर मिल्लत अलैहिर्रहमान ने हुजूर अलैहिस्सलाम को याद फरमाया है। एक और अशार ज़हन में आया, समाप्त कर रहे। वरफ़अना लका ज़िक्रक का तसव्वुर लेकर, वरफ़अना लका ज़िक्रक का तसव्वुर लेकर हम नजर गुंबदे खजरा पे जमाए हुए हैं। और क्यों ना पड़ला तेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं। और दयारे यूसुफ शरीफ में हम सर को झुकाए बैठे हैं, करम की आस आज सुल्तान दक्कन से लगाए बैठे हैं। आज यकीनन है सरकार यूसुफैन का हम सब पर करम होगा। मेरे मालिक देखो ये कितने गुलाम आए बैठे हैं, मेरे यूसुफ शरीफ सरकार देखो ये कितने गुलाम आए बैठे हैं। क्योंकि है निस्बत सलामत तो काहे का रोना, ना कभी भी दरबार यूसुफैन से मायूस होना। अकीदा हमारा ये है नाम उनका लेकर उठा लो अगर मिट्टी तो बन जाए सोना। यही कह के अड़ जाइए आज अपने अपने पीर के दर पर, जो देना हो सो दो आज होना सो होना, जो देना हो सो दो आज होना सो होना। मोहतरम सामीन कराम, बिला किसी ताकीर खुतबा मसनूना में मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मायानाज कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि बेशक हम उन लोगों के हालात नहीं बदलते जो खुद बदलना ना चाहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और मुकाम पर अपने महबूबों की शान बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, खबरदार जो मेरे दोस्त है ना उनको किसी बात का खौफ है, ना वो अपने किसी नुकसान पर किसी गम पर रंजीदा होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत करीमा से गोया बंदों को ये पैगाम देना चाहता है कि जो मेरा हो जाता है और जिसका मैं हो जाता हूं, ना उसके दुनिया के नफे पर उसका दिल दुनिया की तरफ होता है, ना दुनिया के नुकसान की रंजीदा होकर वो मेरी जात से मायूस होता है। मोहतरम सामीन इकराम, वजह यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, अपने दीन को लोगों तक आगे पहुंचाने के लिए जिन हस्तियों का इंतखाब फरमाया है, उनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी जात को टेस्ट किया, देखा कि जान और माल और आल ये तीनों की मोहब्बत इनके अंदर अगर समा गई भी है
تو پھر یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کا جو انتخاب فرمایا، ہم تمام بنی آدم میں سے ان لوگوں کو چنا میرے مولا نے۔ آج دیکھیے ہمارے درمیان میں ہم مسلمان بھائی ہیں بیٹھے یا جتنے حضرات ہیں، ہمارے پاس ہمارا معیار محبت کیا ہونا چاہیے؟ یہ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے شیخ خواجہ عثمان ہرونی نے تعلیم دی۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے پیر نے مجھے 3 وصیتیں کی۔ سب سے پہلی وصیت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے شیخ پیر و مرشد نے فرمایا 20 سال کا، بعض روایتوں میں آیا 17 سال، بعض روایتوں میں آیا غریب نواز نے اپنے پیر کی خدمت میں 35 سال گزارے۔ لیکن غالب کیا تھی کیفیت محترم سامعین کرام؟ سکوت رہتے تھے، خاموش رہتے۔ آج 6 مہینے گزر جائے، انسان راستے سے، ان اچھی راہوں سے پلٹ جاتا ہے، اتنے سال گزرنے کے باوجود سکوت اختیار کرتے اور خاموش رہتے اور اپنے پیر کے عطا کرنے کا انتظار کرتے۔ تو کئی سالوں سال گزرنے کے بعد ایک ایک جملہ نصیب ہو جاتا تو وہ آج سارے اسلام کے لیے مشعل راہ بن گئی، آج سارے مسلمانوں کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا آسانی سے ہمارے تک دین پہنچ گیا؟ ہرگز نہیں۔ آپ غور کریں اس ہستی کا مقام کیا ہوگا جو دہلی سے راجستھان گئے، بس اتنے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے 700 خاندانوں کو مسلمان کر دیا۔ 700 قبیلے مسلمان ہوں گے خواجہ غریب نواز۔ کہاں سے؟ دہلی سے، صرف راجستھان سے۔ آج ہمارے سفر، ہماری زندگی، ہمارا معیار تو ان کا ایک ایک جملہ بہت بڑا وزن ترین جملہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان لوگوں کو کبھی نہیں بدلیں گے جو خود بدلنا نہ چاہے۔ ایک مثال دے دوں میں آپ کو، صحابہ کرام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ہمیں ایسا عمل بتا دے جس سے ہم سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یا جو کر چکے ہیں وہ قبول ہوا۔ مثال تھی حج کی۔ حج کا مہینہ مبارک مقدس مہینہ ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا حج نصیب فرمایا ہے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں میرے مولا یہاں جتنے بیٹھے ہیں آئندہ سال سب کو حاجی بنا دے، اپنے گھر کا حج عطا کر دے۔ محترم سامعین کرام، عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے اگر حج کیا تو اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ قبول ہو گیا؟ تو صحابہ کرام سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم یہ جاننا چاہتے ہو کسی بھی عمل کے متعلق یا حج کے متعلق کہ تمہارا حج قبول ہوا یا نہیں، تو پھر اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھ لو اور اپنی اگلی زندگی کو دیکھ لو، اس کے بعد تم خود یہ فیصلہ کر لو کہ تمہارا حج قبول ہوا یا نہیں۔ جیسے مان لو کہ گزشتہ زندگی ہماری گناہوں میں گزر رہی تھی، گزشتہ زندگی ہماری لاپرواہیوں میں برت رہی تھی، ہماری گزشتہ زندگی گناہوں میں ملوث تھی۔ حج سے پہلے کی زندگی، جنہوں نے عمرہ کیا عمرے سے پہلے کی زندگی، جنہوں نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کیا اس سے پہلے کی زندگی، پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی، حج کرنے سے پہلے اگر آپ جھوٹ بولا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کیا کرتے تھے، حج کے بعد بھی اگر آپ کی زندگی کے اعمال میں یہی چیزیں شامل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ تمہارا حج قبول نہیں کیا گیا، منہ پہ مار دیا گیا۔ تو اب اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو خواجہ غریب نواز سرکار 90 لاکھ کو ایک بندے کی ذات نے کلمہ پڑھوایا تو اس کی مقبولیت کا عالم اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا ہوگا آپ اندازہ کریں۔ ایسے ہی دنیا ان کے گیت نہیں گا رہی، ایسے ہی لوگ ان کے در پہ دیوانے بن کر نہیں جا رہے۔ اور جو بھی اس بیان کے بعد کسی بھی میرے بھائی کو کسی بھی شے پر اگر مغالطہ ہو، اللہ نے اگر مجھے علم کی وہ دولت سے نوازا ہے تو میں آپ کے مغالطے، شک و شبہات، کسی بھی اگر ٹاپک پہ آپ کو سوال کرنا ہے سوال کر لیں۔ ایک بات میں دوران خطاب ضرور آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اسی سرزمین سے کہ درہم کو دیکھ کر اپنا دھرم نہ بدلے۔ نہ دولت کسی کے پاس تھی، نہ ہے، نہ آئندہ کبھی باقی رہے گی۔ باقی رہنے والی ایک ہی شے ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ رسول اللہ فرماتے ایک بندے مومن کے 3 بھائی ہیں، فرماتے ایک بھائی آپ کے گھر تک رہ جائے گا، وہ کیا ہے؟ دھن دولت ہے، ایک ساتھی تمہارا۔ ایک دوسرا جو انتقال کے بعد تمہارے کفن دفن کا انتظام کر کے تم کو مزار میں لٹانے کے بعد اپنی ہاتھوں سے مٹی ڈال کر واپس آئے گا۔ یہ 2 چیزیں بھی دنیا میں رہ جائے گی۔ ایک چیز ہے جو آپ کے قبر کے اندر بھی جائے گی، انسائیڈ آف دی ارتھ بھی جائے گی، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو نہیں دکھنے والی چیز، وہ ایمان ہے۔ ہمیشہ اگر ایمان زندہ نہ ہو تو پھر یاد رکھے آپ کا جینا، آپ کا دنیا میں آنا
آپ نے آپ کے اس دنیا میں آنے کو، اللہ کے پیدا کرنے کو فراموش کر دیا تو کوئی بھی دوسرے مقام پر، کوئی بھی دوسری منزل پر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے بندو تم کو پیدا کرنے کی، جنات کو لانے کی، انسان کو پیدا کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے پیدا کیا تو ایک ہی مقصد ہے، وہ اللہ کی عبادت۔ اب ہم اپنے آپ کی زندگی کا محاسبہ کریں، کیا واقعی ہم اللہ کی عبادت کے لیے جب دنیا میں آئے ہیں کیا عبادت کر رہے ہیں؟ ہرگز ہم کو اپنے آپ کے ضمیر سے یہ جواب ملے گا کہ جس کے لیے اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے ہم اس سے سینکڑوں میل دور ہیں، ہم دور دور تک اس چیزوں سے دور ہیں۔ لیکن ایسی مجلسوں سے، ایسی محافل میں آنے سے ہوگا کیا؟ آپ کے دل کی جو آہ ہے، جو اکیلے رات دن آپ محنت کرتے ہیں، ایسی محفل میں جب آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس مجلس میں آنے کی برکت سے جو آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائے گا، جو آپ کے دل میں سوچ رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں نام ان لوگوں کا لیا جا رہا ہے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، غریب نواز مثال دیتے، فرماتے ہیں میرے پیر نے مجھے کئی سال گزارنے کے بعد چند وصیتیں کی، تعلیم دی۔ سب سے پہلی فرماتے ہیں ایک بندہ مومن کے دل میں اتنی وسعت ہونی چاہیے، وسعت یعنی مینس اس کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہو کہ جیسے سمندر ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے کیا خوب دے رہے ہیں خواجہ خواجگاہ، غریب نواز کی شان دیکھیں آپ، فرماتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا کے شیر کا خواجہ پیا کو شیر کہتے ہیں، جس جگہ رحمت برستی ہے اسے اجمیر کہتے ہیں۔ اجمیر کی سندر نگری میں ولیوں کے راجہ رہتے ہیں، اس دیش کی سجدج کیا کہیے جس دیش میں خواجہ رہتے ہیں۔ تو وہ خواجہ خواجگاہ فرماتے ہیں کہ دل ایک بندے کا، دیکھیے یہاں پر بندہ فاتحہ دینے والا ہو یا غیر فاتحہ والا ہو، کسی بھی نظریات کا میرا بھائی ہو، کسی بھی مقاصد فکر، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، وہ اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا خواجہ غریب نواز نے کیا تعلیم دی۔ یہ اور بات ہے آج کے ان عاملوں نے، ملاؤں نے، مرشدوں نے دنیا میں بس ایک ہی ذہن لوگوں کا ڈال دیا کہ جادو ہے، شیطانیت ہے، اللہ ہے، فلاں چیز ہے، بلا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے آج ہمارا بیڑا غرق ہے۔ حقیقت میں یاد رکھیے عملیات پڑھنا، پھونکنا، یہ جو علاج کرنا یہ دین نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں آپ، ہزاروں نہیں کروڑوں اولیاء اللہ کی زندگی میں وہ ان عمل سے دور تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ جو اس کی مجلس میں آ جاتا اس سے ملا دیتے، جس سے ملنے کے بعد کوئی حاجت نہ ہوتی، حاجت روا سے ملا دیتے۔ اللہ والے کیا کرتے؟ اپنا نہیں بناتے، جو جس کے یہ ہو گئے ہیں یہ ان کا بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک مثال دیکھیے، غور فرمائیں آپ، غریب نواز فرما رہے ہیں دل میں اتنی بلندی پیدا کرو، دل کو اتنا بڑا کر دو جیسے سمندر ہوتا ہے۔ سمندر کی کیا خاصیت ہے؟ سمندر کی خاصیت کیا ہے؟ سمندر کے پاس ہندو بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں ہر کوئی سمندر کے پاس جاتے ہیں۔ مثال دیکھیں کتنی پیاری فرما رہے ہیں غریب نواز، فرماتے ہیں اتنی بلندی اگر سمندر کی ہوتی ہمارے دل میں اگر آ جائے تو سمندر آنے والے کا مذہب نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ چرند و پرند آتے ہیں، جانور آتے ہیں، ہر کوئی تو پیاس اپنی پیاسا لے کر سمندر کے پاس پہنچتا ہے، سمندر آنے والے کا مذہب نہیں دیکھتا، اس کی پیاس بجھاتا رہتا ہے۔ غور کریں آپ، اس کی گہرائی میں جا کر غور کریں، آپ کو معلوم ہوگا۔ جب سوچیں گے ہر رات پر بستر پر سوچتے ہوئے غریب نواز کے اس بات کو، تو خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کا دل اتنا وسیع ہو جائے گا، آپ ان مجلسوں سے کنارہ کرنا شروع کر دیں گے جہاں کسی کی غیبت ہوتی ہو، آپ ان محفلوں کو چھوڑ دینا پسند کریں گے جہاں پر کسی کی برائی ہوتی ہو، جہاں کسی کے متعلق سازش ہوتی ہو۔ دیکھیے ہم کو ہمارے آقا غریب نواز نے کیا پیغام دیا، اتنا دل بڑا ہو جائے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہندوؤں سے بھی محبت کریں، سکھوں سے بھی محبت کریں، عیسائیوں سے بھی۔ کیوں؟ آپ کا اگر آپ زندگی میں معیار محبت اپنا لیا، لباس اپنا، تو پھر جو آپ کا دیکھے گا وہ آپ کا ہو جائے گا، جو آپ کے اخلاق کو دیکھے گا، آپ کے کردار کو دیکھے گا وہ آپ کا ہو جائے گا۔ غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے کیا ساتھ میں تھا؟ ہتھیار تھا، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے کوئی ایسی شے تھی جس سے کسی کے لوگوں کے جان کو نقصان پہنچا سکے؟ نہیں، آئے بس اپنی نگاہ، تسبیح لوٹا جانماز لے کے آئے، 90 لاکھ دل شکار کر گئے۔ کلمے کی وہ باطل اندھیرے سینوں میں کلمے کی دولت کی روشنی عطا فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اخلاق اور کردار۔ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب بغداد کی گلیوں میں چلتے تھے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ عبد قادر جا رہا ہے،
جو بھی غوث اعظم کو دیکھتا وہ یہ کہتا یہ مسلمان نہیں بلکہ مکمل اسلام جا رہا ہے. ان کا چلنے کا ڈھنگ، ان کا طریقہ، ان کا سلیقہ یہ تھا. محترم سامعین کرام، میں کیا بات کروں آپ کے ان جذبوں کو دیکھنے کے بعد. اس محفل کا آغاز ایک ہمارے جاوید بھائی صاحب کے دوست صاحب عادل صاحب کے مکان سے آغاز ہوا تھا، جب دل میں ایک تمنا پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھائے، اس کو بلندی دے، کیونکہ یہ کسی ایک کی ذات کے پرچار کے لیے یا کسی ایک بندے کو مشہور و معروف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو یہاں آ رہا ہے اس کے دل میں اللہ، اللہ کے رسول اور اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی تعظیم بٹھائی جائے. کوٹ کوٹ کر اولیاء اللہ کا جو حقیقی پیغام ہے، آج جو ان باباؤں نے، آج جو رشوت کھا کر چندے دھندوں میں پڑھ کر جن علماؤں نے منبروں سے ان حقانیت کو چھپا دیا ہے، وہ پیغام کو عام کیا جائے، اس ضمن سے یہ مجلس کا، یہ محفل کا آغاز کیا گیا ہے. محترم سامعین اکرام، لیکن یہ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ میں جب عادل صاحب کے مکان پر اس مجلس کو دیکھا اور آج جاوید صابری صاحب کی کوششوں کو دیکھ رہا ہوں، کمی کی جگہ میں نے ترقی دیکھی ہے، کمی کی جگہ یہ بلکہ اس میں ترقی دیکھی ہے. تو اسی لیے ان دعاؤں کے ساتھ میں آپ کو ایک بس چند باتیں کہہ کے اپنی بات سے انشاءاللہ تعالی میں جلد سے جلد تکمیلی کی طرف پہنچوں گا کہ ہمارے زندگی کے جو معیار ہے، جینے کا ڈھنگ، پہلے تو آپ نے یہ چیز سماعت کر لی کہ ہمارا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے. پھر دوسرا فرماتے ہیں کہ بندے کا دل اتنا بڑا ہو کہ جیسے سورج کی تپش ہوتی ہے. تو جب سورج، محترم سامعین کرام، کسی پر روشنی ڈالتا ہے تو سوریہ نمسکار کرنے والے کی زمین پر پہلے ڈالتا ہے، مسلمان جو سجدہ کرتے ہیں ان کی زمین پر بعد میں نہیں ڈالتا. تو سورج مذہب کا کبھی بھید بھاؤ نہیں کرتا. تو بندے کے اندر شفقت اور تپش ایسی ہو کہ روشنی کی جس کو ضرورت پڑے اپنے ذات کی پوجا کرنے والے کو یا اس کو نہ ماننے والے کو روشنی عطا کرے، یہ سورج کا کام ہے. تو بندے کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے. تو یہ دو چیزیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آئے گی اور اپنے آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ جو آپ کے سامنے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ ہم ان لوگوں کے حالات نہیں بدلتے جو خود بدلنا نہ چاہے. اس راستے میں تکلیفیں، اس راستے میں مشکلیں، یہ اتنا آسان راستہ اگر ہوتا تو ہر گھر میں، ہر جگہ پر، ہر قدم در قدم ایک ایک ولی اللہ کا ہوتا. نہیں محترم سامعین کرام، اس میں بڑے امتحان دینے ہوتے ہیں. اس راہ کے ہے آداب یہی، جو پیر کی خوشی وہ اپنی خوشی، ایک لمحہ بھی اگر ہم چاہیں اپنی مرضی وہ عشق نہیں بیماری ہے. تو سمجھ لیں آپ کہ اگر کوئی نسبت میں آنے سے پہلے اور نسبت میں آنے کے بعد زندگی اس کی تبدیل نہ ہوئی تو سمجھ لیں کہ جب حج کرنے کے بعد حج اس کا مقبول نہیں ہوا. محترم سامعین کرام، تو ایک پیر کی کیا مجال کہ جو اللہ کا گھر کا جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے بعد اللہ کا جو نہ ہو سکے وہ پیر کا ہو سکے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. is not possible, too easy. یہ ہمارے لیے بڑی آسان شے نہیں ہے. اس تمام چیزوں کو جاننے کے لیے دل کا صاف ہونا ہوتا ہے. میں آپ تمام سے ایک سوال کروں گا، اس سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں میرا ہر بھائی دے گا. آپ کے گھر میں، آپ خود یہاں کافی حضرات یہ دیکھنے کے بعد بڑا درد بھی محسوس ہوتا ہے جو اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں نہیں رہتے. میں دعا کرتا ہوں آج کی اس بز میں محترم سامعین کرام، اللہ دسترخوان کو نہیں دیکھتا ہے ہمارے، اللہ تعالیٰ ہمارے دھن دولت خرچ کرنے کو نہیں دیکھتا. جب میں نے یہاں پر آ کر محاسبہ کیا، جب میں نے یہاں کے علاقوں کا گلیوں کا پیدل دورہ کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گواہ ہے، دل لرز گیا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی فیملیوں کے ساتھ بچے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کا جو بھی ملک سے آئے ہیں اپنے ہی ملک میں یہاں جو کماتے ہیں، جو رب دبئی میں رزق دے سکتا ہے وہ رب اپنے ملک میں بھی رزق دے سکتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ نہیں، محترم سامعین کرام، جو ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہتا، اس کے لیے نفسا نفسی کا عالم، جو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد قیامت کے دن تیرا تو میرا میں وہاں ہوگا، نہیں. ان جگہوں پر آ کر اگر ہم نے تھوڑا سا جائزہ لے لیا، وہاں پر رہنے والے دور دراز بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ میرے لیے فلاں چیز بھیج دو. محترم سامعین کرام، 2013 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مکے جانے کا موقع دیا اور وہاں کے لوگوں کے حالات دیکھنے کے بعد اور بالخصوص آپ تمام حضرات کا یہ جو جمع ہونے والا یہ گلدستہ ہے، میں ان تمام کو دیکھنے کے بعد بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حق میں جو اگر آپ کرنا یا چاہتے ہیں تو بہتر انتظام فرما دے، آپ لوگوں کے کاموں میں ترقی عطا کرے، آپ لوگوں کی سیلریوں میں برکتیں دے. لیکن اگر میرا مولا اگر چاہے آپ لوگوں کی کوئی بھی انسان اپنی شوق سے اپنی خوشی سے نہیں، آپ وہ اور باتیں جو یہاں آ کر رہ گئے، جن کو یہاں کی آب و ہوا جم گئی ہے ان کا تو نہیں، لیکن جو اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میرے مولا اس مجلس کے قبولیت میں بس اتنا عطا کر دے، جو بندہ اس محفل میں بیٹھا ہے جو چاہتا ہے اس کے مطابق تو فیصلہ فرما دے. آمین. کیونکہ بڑی آسانی سے، بڑا آسان ہے کہ فلاں میرے لیے کوئی چیز بھیج دو،
بھائی کسی کا اگر ہے تو بھائی میرے لیے. لیکن یہاں کی جو کمائی ہے محترم سامعین کرام، یہ دیگر ممالک میں رہنے والے آپ کا درد نہیں سمجھ سکتے، یا آپ کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے کہ ایک ایک چیز کتنی تکلیفوں کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، کتنی مشقت آپ کرتے ہیں، آپ کا کتنے اللہ کی بارگاہ میں محترم سامعین اکرام یہ محنت کرنا کتنا قبول ہے. اس کے باوجود آپ لوگ یہاں جمع ہیں. یہ آپ کا آنا، یہ آپ کا بیٹھنا، یاد رکھیے آپ رائے گا نہ جائے گا، خالی نہیں جائے گا. بہت کم حضرات ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا ہے. آپ لوگ یہاں پر مل کر اللہ کے رسول کا ذکر سنتے ہیں، اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر رسول اللہ کے لیے وقت نکال کر آتے ہیں. میں آپ تمام سے ایک سوال کرتا ہوں آج کہ بتائیے، آپ یہاں پر آنے کے بعد انسان کو اچھی خاصی ذمہ داریوں کا احساس، جنہوں نے کبھی پیاس تک نہ کاٹی آج وہ سالن بنانے پر مجبور ہے، جو پانی ایک گلاس اٹھ کر، کیونکہ بہنوں نے ویسے نازوں سے پالا تھا گھر میں، ماں باپ نے وہ تکلیفیں اٹھانے نہ دی اولاد کو، جو ایک بندہ پانی کا گلاس خود لے کر نہیں پیتا اپنے ملک میں، آج خود پینا بھی پڑتا ہے، پلانا بھی پڑتا ہے. محترم سامعین کرام، یہاں پر جو محنت کرتے ہیں بڑے زندہ ضمیر ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے ماحول کے اعتبار سے نفسا نفسی آتی ہے، لیکن نہیں، آپ لوگ اپنی زندگی کو رہے، آپ درہم آپ کا یہاں پر کمانے کے لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا، لیکن دھرم وہی ہے جو اپنے اپنے ممالک سے آپ سنی صحیح العقیدہ بنے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کے ایمان کو یہاں کے درہم میں نہیں بیچ سکتے، یہاں کے ماحول کو ہم اپنے دھرم کے آدھار پر اپنے آپ کے ایمان کی مضبوطی پر جھکا دے سکتے ہیں. ایک سوال ہے آپ تمام سے، بتائیے کہ ایک برتن جو میلا ہو، صاف نہ ہو، اس میں کوئی عورت یا آپ میں سے جو حضرات پکاتے ہیں، کیا آپ اس میں ڈال کر اس برتن میں دودھ گرم کریں گے؟ اگر آپ اس میلے برتن میں ڈال کر دودھ گرم کریں گے جو دھویا ہوا نہیں ہے، صاف نہیں ہے، نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے، بتائیے اگر آپ کریں گے تو دودھ کا کیا حل ہوگا؟ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا. آپ اسی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے سماعت کریں کہ اس مجلس میں اللہ کے رسول کا، بزرگوں کا ذکر ہے. جب ایک عام آدمی میلے دل میں، میلے برتن میں دودھ ڈال نہیں سکتا، تو جس کا دل پاک اور صاف نہ ہو یہ مجلس نصیب ہو جائیں گی؟ خالصتاً یہاں پر انوار و تجلیات ربانی کا نزول ہے محترم سامعین کرام. تو پھر اپنے دل کو، اپنے قلب کو پاک کریں، صاف کریں، اپنے آپ کی زندگی کو بدلیں. ان محفلوں کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے خواہشات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جتنی، میں جانتا ہوں یا کوئی ایک بندہ ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ خیریت پوچھنے کے بعد الحمدللہ نہ کہے. میں جانتا ہوں یہاں کے جتنے حضرات بیٹھے ایک ایک کے دل کی کیفیت، ہر کوئی یہ کہے گا اللہ کا شکر، لیکن جب تنہائی میں لے جا کر اکیلے پوچھا جائے تو محترم سامعین کرام، بات مجبوری غم کا ایک ایک پہاڑ ہے. یہ اس کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کی فریاد جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک دل کی دکھڑا، اس کے ہر ایک دل کی دکھی ہوئی کہانی میرا مولا جانتا ہے. کیوں؟ وہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتا ہے بولیاں سب کی. وہ ہر ایک کی جھولی بھرتا ہے اور وہ ہر ایک کی بولی سمجھتا ہے. محترم سامعین کرام، تو یہ صاف دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ والوں کی محبت ہمارے دل میں آ کر پیوست ہوگی. عام طریقے سے عمومی طور پر یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہے. اب ایک سرکار یوسف شریف بابا کا ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات تکمیل کروں گا. حیدرآباد میں یہ بہت بڑے اللہ کے کامل ولی جن کا کل عرس مبارک ہے سالانہ، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی ہستی ہے محترم سامعین کرام. جب سرکار حیدرآباد تشریف لائے، ان کا آغاز کیسے ہوا؟ غور کریں آپ. کوئی کہتا آنے کے بعد بھائی مجھے ٹائم نہیں مل رہا، میں بہت مشہور ہوں، میں بہت مصروف ہوں، میں بہت کاموں میں ہوں. اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں ان واقعے کو سننے کے بعد. سرکار یوسف شریف بابا ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا ملک شام اور ملک یمن سے. تو دونوں یوسف اور شریف دونوں ایک ایک الگ الگ شہر کے بزرگ ہیں. یہ لوگ بھی حج کے لیے چلے گئے. حج کے لیے جانے کے بعد دہلی جامع مسجد کے پاس شیخ کلیم اللہ شاہ چشتی ایک بہت بڑی ہستی ہے، ان کا مزار مبارک ہے وہاں پر دہلی جامع مسجد کے بالکل قریب میں. ان سے ملاقات ہوئی مکہ معظمہ میں. انہوں نے دیکھا کہ شیخ کلیم اللہ شاہ چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یوسف شریف بابا یہ دونوں الگ الگ ملک سے سفر کر کے مکے کے لیے گئے، حج کے لیے پہنچے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا نورانی چہرے والا اللہ والا. ان کو دیکھنے کے بعد اپنی خواہش، اپنا خیال اظہار کیا. حضرت ہم آپ کے ہاتھ پہ مرید کرنا چاہتے ہیں، حضور ایک کرم فرما دیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں.
تو سرکار یوسف شریف بابا کے جو پیرو مرشد ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم مرید بنتے کہ تمہارے حالات اچھے بدل جائیں گے، نہیں، انہوں نے کہا کہ بہت مشکلیں، بہت امتحان دینے پڑیں گے. فرماتے ہیں حضور جب دل آپ کے قدموں میں جھک گیا ہے تو پھر سر اور جسم کی کیا حیثیت ہے، آپ جو چاہے وہ کریں گے. وہاں پر بیعت ہونا تھا مکہ معظمہ میں، وہیں پر ان دونوں نے، یوسف بابا نے بھی اور شریف بابا نے بھی، شیخ کلیم اللہ شاہ چشتی سرکار کی غلامی حاصل کی. اس کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے. گھر کی یاد نہیں، شادی شدہ تو تھے نہیں، کوئی رفقا چاہنے والے سارے کے سارے قافلے نے کہا حضرت چلیے اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس. کہا کہ اب ہماری منزل کچھ اور ہے، آپ لوگ چلے جائیے. پورے کا پورا حج کا قافلہ جو ان کے ساتھ ان کے ملک سے آیا تھا وہ روانہ ہو گیا. یہ لوگ مدینے میں مقیم ہو گئے جا کر. اب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بشارہ دے رہے ہیں، جاؤ حیدرآباد دکن کی طرف چلے جاؤ، جاؤ اے یوسف شریف دکن کی طرف چلے جاؤ، حیدرآباد کی طرف چلے جاؤ. حیدرآباد کئی محترم سامعین اکرام دن تک یہی تسلسل چلتا رہا. اور یہ بیٹھے کہاں تھے؟ جس پر ہماری مائیں قربان، جس پر ہماری بیٹیاں قربان، جس پر ہماری بچیاں قربان، جس پر ہماری بیویاں قربان، وہ مقدس ذات پاک جگر گوشہ رسول، وہ پیاری بطول، نبی کے دل کا چین، امی امام حسن و حسین، وہ ذات اے فاطمہ ہم کیا تیرا احترام کرتے ہیں، یہ حق ادا تو رسول انعام کرتے ہیں، زمانے والے تیرا احترام کیسے کرے، اے فاطمہ تو زہرا تجھے تو رسول بھی اٹھ کر سلام کرتے ہیں، تجھے تو رسول بھی اٹھ کر سلام کرتے ہیں. اور فاطمہ زہرا تیری یہ تربیت کی شان ہے، تیرے گھر کا بچہ بچہ بولتا قرآن ہے. محترم سامعین کرام وہ سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صابرہ ساجدہ عاتقہ بنت رسول اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں بیٹھے ہیں. روزانہ بشارت ہو رہی ہے، جاؤ چلے جاؤ حیدرآباد چلے جاؤ، حیدرآباد چلے جاؤ. ایک دن رسول پاک علیہ السلام کی روح مقدس ممثل ہو کر آگئی، بیٹے یوسف شریف میں تم کو بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ تم حیدرآباد چلے جاؤ، جا کیوں نہیں رہے؟ فرماتے یا رسول اللہ یوسف شریف کو یہ زمین سے پیار ہو گیا ہے، یوسف شریف کو یہ سرزمین مقدس سے پیار ہو گیا ہے. فرماتے ہیں بیٹے یوسف شریف یہ جگہ سے تمہیں محبت ہو گئی ہے، یہ جگہ بھی اپنے ساتھ حیدرآباد لے کے چلے جاؤ. آج غور کریں آپ جو سرزمین حیدرآباد میں رہنے والے ہیں، جن کو یہ در نصیب ہے ان کے بڑے نصیب ہے. دربار یوسفین میں جنہوں نے حاضری کی دیکھیے جگمگاتا ہوا دربار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا جو بھی بٹ رہا ہے صدقہ وہ دربار یوسفین کے ذریعے بٹ رہا ہے. اب ان کی زندگی کس طریقے سے ان کو یہ انعام ملا؟ نہ انہوں نے نکاح کیا زندگی میں، نہ اپنی گھر کی طرف واپس پلٹے، نہ اپنے ملک کی طرف دیکھا. بس ایک مرتبہ حکم ہو گیا دین کی سربلندی کے لیے، دین کی خدمت انجام دینے کے لیے، دین کے لیے محنت اور کام کرنے کے لیے. محترم سامعین اکرام تو یہ حیدرآباد جب آ گئے تو پھر ان کا وصال اسی مقام پہ ہو گیا جہاں پر آج دربار ہے. انہوں نے کبھی اپنے واپس پلٹ کر جانے کا ارادہ بھی نہیں کیا. تو اب بتائیے ہم جو اگر فاتحہ میں شریک ہونے کے لیے چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس کی مجبوریاں یا ہمارے پاس نہ آنے کے ہیلے بہانے تلاش کرتے، اتنا بڑا تو نہیں، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا آپ اس زمانے میں نہیں ہو کہ دہیے قلبی سے کہا گیا ہو کہ جاؤ نواز رسول کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دو. کربلا کے دور میں نہیں آئے ہیں میرے بھائی. ہم اتنے آسانی سے جیسے پکے پکائے ہوئے کھانوں کا دسترخوان سامنے ہوتا ہے نوالے، اتنا آسانی کے ساتھ ہم کو دین آج مل رہا ہے. تو اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو جانیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے دل کی دنیا، ہمارا باطن جب بہتر ہوگا تو پھر ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی. جیسے نماز کے لیے ہم جاتے ہیں، حدیث پاک ہے وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعۃ فلیغتسل. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی بندہ جو نماز جمعہ کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو غسل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں صاف اور شفاف حالت میں لے جا کر سجدے کے لیے پیش کرے. تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ ظاہری جسم کو پاک کرنے کا، ظاہری لباس کو پاک کرنے کا حکم دے رہا ہے، سب پاک اور صاف ہے جب نماز آپ کی ہوگی ظاہری طور پہ، لیکن باطن ہمارا درست نہیں ہے تو نماز ہوگی بالکل نہیں. تو جب غسل
اپنے آپ کی نجاست گندگی کو پانی سے غسل فرمانے کے بعد صاف کیا جا سکتا ہے. جب روح بیمار ہوتی ہے، ہمارا باطن بہتر نہیں ہے، چمکدار نہیں ہے، وہ کیسے؟ انہی مجلسوں سے، انہی فاتحہ سے، ان بزرگان اعظام کا ذکر سننے سے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو چمکا دیتا ہے، یعنی ہمارے اندر کی دنیا کو نور سے منور فرماتا ہے. ایمان کی حلاوت اگر ہمارے اندر جاگنا ہے تو محترم سامعین اکرام ان مجلسوں سے قریب ہونا پڑے گا. اپنے آپ کا محاسبہ کریں. میں پھر سے آپ تمام کو، جاوید بھائی کو کیا، یہ محفل کو تو سجا رہے ہیں آپ لوگ آ کر ہمت افزائی کر کے، تو میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسی مجلس سجانے کے لیے آپ اس بندے کی، جاوید صابری صاحب کی ہمت افزائی کر رہے ہیں. اور یہاں پر کافی صابری غلام بھی ہیں جنہوں نے نسبتاً میرے ہاتھ پر بیعت کی. ان تمام نے بھی ذمہ داری کو اپنی سمجھا ہے اور اس کا آغاز ہوا ہمارے عادل صاحب کے مکان سے ماشاءاللہ. تو یہ چیز جو جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے، آپ تمام سے بس اتنی ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اس کو ختم ہونے نہ دیں، اس کو قائم رکھے، اس کو دائم رکھے، کسی سے بھی ہو. لیکن ان چیزوں کی جب تک آپ نے پرواہ کی اور ان چیزوں کی قدر کی، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والے ہر مشکل کو، راستے کی ہر رکاوٹ کو دور فرما دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا. دیکھیے انفرادی طور پر جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، لیکن اللہ معاف فرمایا یا نہیں یہ اس کی ذات پر فیصلہ ہے، اس کے اور اللہ کے مابین دونوں کے درمیان میں. لیکن اتنی ساری مجلس میں اگر ہم نے دعا کی میرے مولا گناہوں کو معاف فرما دے، کسی ایک کی بھی آمین اگر قبول ہو گئی، سمجھ لو پوروں کا یہاں آنا قبول ہو گیا، پوروں کا یہاں آنا قبول ہو گیا. اور ایسے دور میں یہ حدیث پاک جو میں نے خطبہ مسنونہ میں ذکر کی تھی، بس یہ بات کہہ کہ یہ حدیث پاک کا ترجمہ کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا، یوشک ان یأتی علی الناس، کہ پورے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ان کے درمیان میں اسلام باقی نہ ہوگا، صرف مسلمان اسلام کا نام لیوا ہوں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس زمانے میں آ گئے؟ غور فرمائے یہ حدیث پاک ہے، گویا ایسے لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال کے بعد کے حالات دیکھ رہے اور بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام لینے والے باقی رہیں گے لیکن اسلام باقی نہ ہوگا. پھر فرماتے ہیں ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ بس خالی قرآن ہوگا، بس رسم کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہوگی. پھر فرماتے ہیں مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ مساجدیں تو ہوں گی بھری پڑی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. نماز کے لیے پابندی کی طرف تو ہر کوئی بڑھیں گے لیکن وہ جو دل میں ہدایت اللہ کی طرف سے ہونی ہے وہ ہدایت سے خالی رہے گی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں علماء شرہم، یعنی جو علماء ہوں گے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر، ان سے ہی کئی فتنے جنم لیں گے اور انہی پہ آ کے ختم ہو جائیں گے. تو محترم سامعین اکرام، ایسا لگتا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد واقعی ہم اس زمانے میں اس دور میں آ گئے ہیں. تو اس کی پناہ مانگتے ہوئے ہم اپنے آپ کی زندگی کے رجحان کو بدلنے کے لیے اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف اور تمام اکابرین بزرگان اعظام کی بتائی ہوئی جو راہ ہے، ان کی جو تعلیمات ہے، اس پر عمل کرنے کے ارادے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، بسر کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. دنیا میں آپ ہیں یہاں پر، ہو سکتا ہے کئی ایسے ہمارے بھائی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے غفلتوں کے پردوں میں رکھا، وہ ناچ گانوں میں لگے ہوئے ہیں گے. وہ کوئی ایسے ہوں گے کہ یہاں کے اپنے رنگینی ماحول میں اپنے آپ کو جنہوں نے مصروف کر رکھا ہوگا. لیکن آپ کی زندگی سدھرنے کے بعد بگڑنے کی طرف جا رہی ہے تو سمجھ لو کہ آپ پر مکمل طور پہ شیطان مسلط ہو چکا ہے. آپ کی روح ایک مرتبہ اللہ کے والے کے ہاتھ پہ بک گئی، خدا کی قسم آپ کو موت آ سکتی ہے لیکن شیطان آپ پر غالب نہیں ہو سکتا. کیونکہ بک سکے نا ہم کسی دنیا کی بارگاہ میں، بیچنے کو لائی قسمت پیر کے دربار میں. شیخ نے ہم کو خریدا لفظ الا اللہ میں، لیتے ہی دست دے دیا دست رسول اللہ میں. کہ جب کوئی پیر کامل کسی کو مرید بناتا ہے اپنے حد تک محدود نہیں رکھتا، جو اپنے حد تک محدود رکھے اس سے بڑا دنیا دار کوئی نہیں. جو ہاتھ یہاں سے لے کے وہاں تک جوڑ دے وہ اللہ والا ہے، وہ سچی نسبت والا ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نسبتوں سے مالا مال رکھا ہے، کوئی غوث پاک کے نام لیوا ہے، کوئی غریب نواز کے چاہنے والے، کوئی صابری نسبت سے وابستہ ہے، تو ان نسبتوں کا لحاظ رکھیں، ان نسبتوں کا خیال کریں اور اپنے آپ کی زندگی کو اسی میں ڈھال لیں. اپنی تمام مصروفیات جتنی بھی ہوں گی میرے بھائی ہو سکتی ہے لیکن اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے.
آپ سے بہت زیادہ کچھ نہیں، وقت مانگا جا رہا ہے، تو اپنا وقت یہاں پر خرچ کریں گے، اللہ کو اگر ایک لمحہ قبول ہو جائے گا، ہم جن جن کے نام لیتے ہیں، کیا ہمارے نصیب محترم سامعین کرام، پیسے سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے، اپنا پاور پیسوں کے ذریعے بتانا چاہتا ہے، وہ ہر جگہ پر کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی پھر سکتا ہے، مکہ بھی جا سکتا ہے، مدینہ بھی جا سکتا ہے، بغداد بھی، لیکن وہ نہیں، وہ سیر اور تفریح میں گنا جائے گا۔ جس کے دل کو اللہ پسند فرما کر، منتخب فرما کر اپنے گھر پہ بلا لے، اس کی کیا بات ہے؟ جس کو رسول اللہ بلا لے، اس کی کیا بات ہے؟ تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم ویسے بنیں۔ اور یاد رکھیں، ایک بات ہمیشہ خیال میں رکھیں، جو بچے جاب لیس ہیں، جس کو جاب نہیں ملا ہے، رزق کی چکر میں رزاق کو نہ بھولیں کبھی، رزق کی چکر میں رزاق کو نہ بھولیں، اللہ کو نہ بھولیں، اور آپ کو اگر بلندی مل گئی تو پھر اس حالت کو بھی نہ بھولیں، وقت کا خیال ہمیشہ رکھیں، پاس و لحاظ رکھیں، جب بھی ہماری انشاءاللہ تعالی کامیابی مقدر ہوگی۔ میں آخر میں انشاءاللہ تعالی فاتحہ کے بعد اختتام کے ساتھ ساتھ دعا ہوگی، اب تو انشاءاللہ تعالی فاتحہ کا انشاءاللہ اہتمام کیا جائے۔ غلاف سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی کی غلاف محترم سامعین کرام جنہوں نے اپنے ایک اشارے سے اللہ کے گھر کو سجدہ کروایا۔ یہ وہ ذات بابرکت کا غلاف مبارک ہے جنہوں نے اپنے انتقال کے بعد فنا اور بقا بتائی۔ تو یہ کلیر شریف کا بہت متبرک غلاف مبارک ہے، آپ آ کر اس کی زیارت کریں احتراماً۔